نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ واشنگٹن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے۔ طیارے میں اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد دریا سے بیشتر لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں۔ 9/11 کے بعد بدترین فضائی سانحہ قرار دے دیا گیا ہے اس کو۔ حادثے میں طیارے کے عملے سمیت 64 افراد اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ امریکی ایئر لائن کی پرواز کینساس کے شہر ویکٹریکا سے واشنگٹن پہنچی تھی، جہاں طیارے کو دریائے پوٹومیک کے اوپر رن وے کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون نے حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ اس حادثے کو 9/11 کے بعد سے 23 برسوں میں بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بغیر ثبوت فراہم کیے دعویٰ کیا کہ فیڈرل ایویشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ داری ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رونالڈو ریگن ایئرپورٹ پر طیارے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ڈی سی ایریا کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب ایک مسافر طیارہ اور آرمی ہیلی کاپٹر کے درمیان ہونے والے تصادم میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ہم ایک قوم کے طور پر ہر اس قیمتی جان کے لیے غمگین ہیں جو کہ اچانک ہم سے چھن گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہیں اور اس وقت یو ایس ملٹری اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اس حادثے کی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم پتہ چلا لیں گے کہ یہ تباہی کیسے ہوئی ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، وہ آئیں بیٹھیں اور ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم صدی کے دل سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے بہت نیک نیتی سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ہماری کمیٹی نے کہا ہے کہ اپنی تحریری مطالبات نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم کیا گیا، کھلے دل کے ساتھ ان سے مذاکرات میں بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب مذاکرات کی دعوت تلخ لہجے کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ شوکت یوسفزئی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ دھمکیاں بھی دیں، اشتہاری بھی کہیں اور پھر مذاکرات کی دعوت بھی دیں تو ایسا نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات سے نہیں بھاگی بلکہ وفاقی حکومت بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے تو ہم آج مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کے مطابق افغانستان کی صورتحال کا براہ راست اثر خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع پر پڑتا ہے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ قبائلی اضلاع میں امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے جسے حل کرنا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو سفارتی تعلقات اور قانونی پیچیدگیوں سے بخوبی ادراک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے DORs تیار کر کے وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دے گی۔ واضح رہے کہ بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ قرم میں امن قائم ہو گیا ہے، بنکرز گرائے جا رہے ہیں، مورچوں کو ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 4 افراد واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ PIA کے مطابق زندہ بچ جانے والوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈیپورٹ کر کے واپس لایا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کو بیانات بھی ان کے قلم بند کرنی ہے۔ واپس آنے والوں نے FIA کو بیان دیا ہے کہ انسانی اسمگلرز نے تشدد کا نشانہ بنایا، انسانی اسمگلرز کی تفصیلات بھی دے دی ہیں۔ FIA نے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے تو دوسری جانب انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم سے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے، مزید نشاندہی پر گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ FIA کے مطابق ملزم نے ساتھیوں سے مل کر شہری سے 35 لاکھ روپے بٹورے ہیں۔ ملزم نے متاثرہ شہری کو موریتانیہ بھجوایا جہاں سے اسپین جانا تھا۔ متاثرہ شہری اسپین جانے میں ناکام رہا اور واپس وطن پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی لڑکے کی محبت میں پاکستان آنے والی امریکی خاتون
اونیجا کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ پولیس کے مطابق ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس مالکان کی جانب سے خاتون کو کمرہ دینے سے انکار کے بعد امریکی خاتون کو فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی خاتون کو سماجی رہنما شارع فیصل پر قائم سماجی دفتر لے آئے۔ سماجی تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکی خاتون ٹیپو سلطان تھانے میں تھی۔ خاتون کی طبیعت آرام نہ کرنے کے باعث خراب ہو گئی تھی۔ امریکی خاتون کے رہنے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ خاتون میری بہن ہے، جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ سماجی تنظیم کی خواتین رضاکار امریکی خاتون کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس سے قبل امریکی خاتون گارڈن میں واقع اپارٹمنٹ سے روانہ ہو گئی تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کا کہنا ہے کہ رات سے بیٹھی ہوئی ہوں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی مزاحمتی کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکا ہے اور ساتھ 5 زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ہلاک ہونے والے فوجی کی شناخت 20 سالہ لیام حاجی کے طور پر کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے 5 فوجیوں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ایونٹ کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کے لیے تقریبات کا شیڈول ترتیب دے دیا ہے۔ چیئرمین محسن نقوی نے تمام تقریبات کی حتمی منظوری بھی دے دی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پنڈی سمیت ملک کے 3 اسٹیڈیمز کو نیا روپ دیا گیا ہے۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں متوقع طور پر وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی آمد بھی متوقع ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب حضوری باغ میں 16 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ تقریب میں اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور آئی سی سی آفیشلز شریک ہوں گے۔ ایونٹ کی شیڈول اور ٹیموں کی پاکستان آمد میں تاخیر کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں تمام ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت یقینی نہیں بنائی جا سکے گی۔ 8 ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس اور